کنٹریز، پناما کینال ہے جہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ سارے وہ 5-6 کنٹریز ہیں، وہ یاد کریں. پھر جب ایشیا میں آیا ہے، ایشیا میں بھی فیمس کنٹریز یاد کریں، کنٹریز کے کیپٹل کریں. آپ نے پہلی دفعہ میں صرف یہ اٹیمپٹ کرنی ہے کہ آپ کو کنٹریز نا ایک دفعہ آپ کے ذہن میں ان کی پکچر آ جائے کہ کس کانٹیننٹ میں کون سا کنٹری ہے اور کس لوکیشن پہ ہے ایگزیکٹ، مطلب آپ کے ذہن میں اس کی پکچر ہو کہ پاکستان کو، اب ہمیں پتا ہے پاکستان کو نیچے سے سمندر لگ رہا ہے، اور ہمیں اتنا بھی پتا ہے کہ پاکستان کے ایسٹ میں انڈیا ہے، اوپر نارتھ میں چائنا ہے، ٹھیک ہے، اور ویسٹ میں ہمارے پاس ایک افغانستان آ جاتا ہے اور ایک ایران آ جاتا ہے. یہ ہمیں ایگزیکٹ اس کی لوکیشن یاد ہے، ہم بچپن سے پڑھے. اب آپ نے آگے سے یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا کو کون سے کنٹریز لگ رہے ہیں. اب انڈیا میں آپ دیکھیں، ہمیں پتا ہے انڈیا کے ویسٹ میں پاکستان ہے، انڈیا کے نارتھ میں اوپر 2 چھوٹے کنٹریز بیٹھے ہیں، نیپال اور بھوٹان، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی آزادی حاصل کی ہے، یہ بھی سب کانٹیننٹ میں ہی تھے پہلے، نیپال نہیں تھا، بھوٹان سب کانٹیننٹ کا ہی پارٹ تھا. اس کے علاوہ چائنا کے بھی کچھ ریزن ایسے تھے جس کے اوپر برٹشرز جو تھے نا ان کی گورنمنٹ تھی. اچھا، اب ہم بات کر رہے تھے انڈیا کی، تو اوپر اس کے نارتھ میں ہمارے پاس چائنا آ جاتا ہے، نیپال آ جاتا ہے، بھوٹان آ جاتا ہے. اس کے ویسٹ میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ پاکستان. اس کے ایسٹ میں اب ہمیں پتا ہے بنگلہ دیش ہے، ٹھیک ہے. یہ بات، یہ وہ کنٹری ہے جو ہم نے بار بار دیکھے، ہمیں پتا ہے. اسی طرح آپ سیکوینس وائز آگے چلتے جائیں. اب آپ آگے دیکھیں کہ بنگلہ دیش کو کون سا کنٹری جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے. تو جب آپ ایک کنٹری کو دوسرے کنٹری کے ساتھ لنک کریں گے نا، پھر آپ کو یاد کرنا آسان رہے گا. جب آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی یاد کرنے کی کوشش کریں گے پھر نہیں یاد ہوگا. چلیں اب شروع کریں اردو کو. دیکھیں اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایشو ہے تو اس کو بھی بتا دیں، پھر دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ. ایکچولی نا ایشو یہ ہوتا ہے ٹیچر سبھی کام صحیح کروا رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی وہ اچھا کام کروا رہا ہے وہ نہیں کروا رہا. جو اپنا ہر اسٹوڈنٹ کا انڈرسٹینڈنگ لیول بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. السلام علیکم جی میم. جی جی آپ ایک کام کریں، آپ نیکسٹ ویک ایک لیکچر جیوگرافی کا بچوں کو کرائیں. اگر ان کو سمجھ آتی تو پھر آپ آگے کروا دینا، کوئی مسئلہ نہیں. نیکسٹ ویک چلے نیکسٹ ویک ویسے میرا شیڈیول تھوڑا سا مشکل ہے، چلے میں آپ سے بات کر لوں گی. ہاں چلیے آپ اسٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے. عمران آپ کا کیمرہ آن ہے، اس کو بند کریں. اچھا جی، اردو کا جو ہمارے پاس ہے، اس کے پہلے ہم کچھ ٹرمینالوجیز دیکھ لیتے ہیں بیسک، جو ہمارے پاس ایم سی کیوز میں پوچھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ہے نثر ہے کہ نثر کی کون سی ٹائپس ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. یہ میں نے صرف آپ لوگوں کو نا، یہ ہمیں پیپر میں کوئی نہیں پوچھے گا کہ نثر کی کتنی کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کون کون سی آتی ہے. ہمیں جو اس نے پوچھنا ہے، اس نے پوچھنا سمان عمری کیا ہے، یہ کون سی کتاب ہے جو کس رائٹر نے لکھی ہے. لیکن یہ بتانے کا مقصد ہے آپ کے ذہن میں ایک میپ ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز ہے نا، اب یہ دیکھیں یہ لٹریچر ہے، جس چیز کو آپ پکچرائزیشن جس کی بنا لیتے ہیں نا، وہ آپ کو یاد کرنی آسان رہتی ہے. جب آپ اس کو پکٹوریل فارم کے اندر لے کے آتے ہیں نا، پھر آپ کو یاد رہتا ہے. آپ کو پتا چھوٹی کلاسز میں میکسیمم کوشش جو کی جاتی ہے نا، وہ یہ کی جاتی ہے کہ بچوں کو جو ہے نا ہر چیز کی پکچر دکھائی جائے. جب ان کے ذہن میں تصویر ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کو وہ بات یاد رہتی ہے. اب ہمیں کوئی کہنا ہے ایپل، تو ہمارے ذہن میں فوراً سے اس کے پہلے پکچر آتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی ایروپلین کا نام لے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے اس کی پکچر آتی ہے، اس کی باقی چیزیں ہمارے ذہن میں بعد میں آتی ہے. تو آپ نے ہر چیز کو نا ایک کوشش کرنی ہے اس کی پکچر اپنے ذہن کے اندر بنائے. جب آپ کے پاس اس کی پکچر ہوگی نا، پھر آپ کے لیے اس کو یاد کرنا آسان رہے گا. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں نظم کیا ہوتی ہے. نظم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. پیپر میں ایم سی کیوز آئے گا، یہ آتے ہوتے ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے نا تھوڑے تھوڑے، یہ وہ باتیں ہیں جو پیپر میں پوچھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اب نظم جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے موتیوں کو ایک لڑی میں پرونا. اب پیپر میں نظم کے اندر سے 2 ہی ایم سی کیوز آنے ہیں کہ اس کا جو ہے کس زبان کا لفظ ہے، یہ لینگویج کون سی ہے، اور دوسرا ایم سی کیوز اس کا یہ آنا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے. تیسرا ایم سی کیوز اگر کوئی آئے گا نا، تو وہ نظم لکھی ہوگی اور اس کے شاعر کا نام پوچھا جائے گا کہ یہ نظم کا نام ہے تو اس کے شاعر کا نام بتا دیں، یا شاعر کا نام لکھا ہوگا تو اس کے نظم کا ٹائٹل پوچھا جائے گا کہ اس کی کون سی نظم ہے. تو وہ تو یہ ہے نا کہ ہم اس کے اوپر جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے دیکھیں گے، وہ پھر ہمیں مل جائے گا، انفارمیشن مل جائے گی. اس کے بعد ہے حمد. حمد کا ہمیں پتا ہے خدا تعالیٰ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوتی ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ ہم کسی اور انسان کے لیے یا کسی اور کے لیے اس کو فکس نہیں کر سکتے.
اس کے بعد آ جاتی ہے مناجات، باہم راز و نیاز کرنا. باہم کا مطلب ہوتا ہے آپس میں. باہم راز و نیاز کہنا اسلام میں ایسے نظم کو کہا جاتا ہے جس میں خدا کی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی و فروتی ظاہر کر کے دعا اور التجا کی جائے. یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی جب دعا کرتا ہے، جو بے بسی ہوتی ہے نا، جو دعا بے بس کی جو دعا ہے نا وہ قبول ہوتی ہے. یہ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ دعائیں تو قبول سب کی ہو جاتی ہیں قبول. لیکن جو انسان جب دل سے دعا مانگتا ہے نا، وہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے تو مانگیں گے تو آپ کی قبول ہوگی. وہ ہم نے ایک فارمل سا پیٹرن بنایا ہوا ہے کہ دعا ایسے مانگنی ہے، لیکن دعا تو وہ ہے نا جو دل سے نکلتی ہے. اور دل سے جو دعا نکلتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے آپ جائے نماز پہ بیٹھے ہوں، وہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی لمحے میں مانگ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے آ جاتی ہے نعت. لغوی معنی وصف کے ہیں. وصف کہتے ہیں خصوصیت کو، لیکن استعمال صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کی جاتی ہے. اب وصف جو ہے وہ کسی کا بھی بیان کیا جا سکتا ہے ویسے تو، لیکن شروع سے اس طرح سے چلتا آ رہا ہے کہ نعت جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ شعر کہے گئے، کچھ لکھا گیا تو اس کو ہم نے نعت کا نام دے دیا. تو اب وہ کچھ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں جو فکس ہو جاتی ہیں پرسنالٹیز کے ساتھ. تو نعت کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ فکس ہو گئی ہے. جیسے ہم فکس ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، تو نعت جو ہے وہ بھی فکس ہو گیا کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے. اس کے علاوہ اگر ہم کسی اور انسان کی شان بیان کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، تو وہ ہمارے پاس منقبت ہوگی. اب دیکھیں منقبت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف و توصیف کے ہیں. دیکھیں اس میں بھی تعریف ہی ہے نا، تو نعت میں بھی ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نعت کو ہم نے فکس کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن منقبت کسی بھی انسان کے لیے ہو سکتی ہے. اسلام میں صحابہ کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. اچھا، اب ان پرسنالٹیز کے لیے جب ہم ان کی تعریف وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ عربی اردو گرامر میں ہم نے اس کو منقبت کہہ دیا. ٹھیک ہے. اب قصیدہ عربی مصدر قصد سے نکلا ہے. قصد کا معنی ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا، کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرنا، تو اس کو ہم نے کہہ دیا قصیدہ. یہ وہ صنف نظم ہے جو ارادی طور پر وجود میں آتی ہے، یعنی کہ جب انسان سوچ کے بیٹھ کے لکھتا ہے کہ میں نے اس انسان کے لیے لکھنی ہے. کسی کی تعریف ارادتاً کرنا. ٹھیک ہے. قصیدے بیان، ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی شان میں قصیدہ نہ پڑھو. آپس میں ہم باتیں کر رہے ہوتے، کوئی انسان کسی انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہو تو ہم کہتے ہیں بس کر دو اس کی شان میں، اب قصیدے نہ پڑھنے شروع کر دو. تو وہ یہی بات ہوتی ہے کہ ارادی طور پر آپ اس کے بارے میں بات کو جو ہے نا بہت زیادہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس ہمیں پتہ چل گیا، اب آپ بس کر دیں. اس کے بعد اگلا ورڈ ہے مرثیہ. عربی لفظ رسا سے مشتق ہے جس کے معنی ہے مرنے والے کا ذکر خیر کرنا. مرثیہ نگاری، مرثیہ، یہ بھی آپ لوگوں نے کافی سنا ہوگا. یہ ٹرمینالوجی عربی زبان کی ہے. کچھ ہمارے پاس چیزیں فارسی کی ہیں، کچھ اردو کی ہیں، کچھ ہندی کی ہیں. تو یہ جو بیسک ورڈز ہیں نا کچھ ہم نے یاد رکھنے ہیں کہ کس کس لینگویج سے یہ ہم نے لیے ہوئے ہیں. عربی کا لفظ ہے رسا سے مشتق ہے جس کے معنی مرنے والے کا ذکر خیر کرنا، یعنی کہ جو انسان مر گیا اس کے بارے میں اچھی بات کرنا. گیت ہندی کا لفظ ہے. اب ہندی زبان کا لفظ ہے گیت جس کے معنی تعریف کے ہیں. گیت گانا، اس کے گیت گانے بند کر دو. یہ ہم محاورے سنتے رہتے ہیں اکثر، ہمارے اردو کی زبان کے محاورے ہیں. ہندی کا لفظ ہے جس کے معنی تعریف کرنا کے ہیں. اچھا جی. اس کے بعد آگے آ جاتی ہے مثنوی. مثنوی عربی لفظ ہے جس کے معنی دو دو کے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے ربائی. یہ شاعری آ رہی ہے نا کیونکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ربائی کا لفظ ربا سے نکلا ہے جس کے معنی چار چار کے ہیں، اور ہمیں پتا ہے ربا ہم سپارے میں بھی کہتے ہیں کہ ربا پڑھ لیا، آدھا پڑھ لیا. ٹھیک ہے نا. تو ربا کیا ہے؟ چار، چار سے نکلا ہے. کتا، کتا کے لغوی معنی ٹکڑا یا جز کے ہیں، یعنی کہ اس کا چھوٹا سا حصہ. کتا ٹکڑا یا جز کے ہیں. اس کے بعد آگے ہے مخمس. ایسی نظم جس کا بند 5 مصروں پر مشتمل ہو. مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جو 5 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے. یہ MCQ آتا ہوتا ہے پیپر میں. ٹکڑا قطع، مخمس اور مسدس. مسدس کا تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم جس کے 6 شعر ہوتے ہیں، جس کے 6 مصرے ہوتے ہیں، مصرے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مسدس. ٹھیک ہے. اور مخمس جو ہے ایسی نظم جس کا بند 5 مصروں پر مشتمل ہو. اس کے بعد آگے آ جاتی ہے غزل. غزل کس کو کہا جاتا ہے؟ غزل کا جو لغوی معنی ہے نا وہ یہ ہے عورتوں سے باتیں کرنا، یا عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا. غزل کے جو کم سے کم اشعار ہیں نا وہ ہمارے پاس 5 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پھر آگے جب یعنی کہ جس کے 5 اشعار ہوں گے نا غزل میں آپ کو پتا پھر ردیف، قافیہ وغیرہ یہ چیزیں بھی ساری آ جاتی ہیں.
تو اشعار جب زیادہ ہوتے جائیں گے تو پھر اس کے ٹائپس بھی آگے زیادہ ہوتی جاتی ہیں، لیکن وہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، وہ اردو لٹریچر کا جن کا پیپر ہوتا ہے ان کے کام کی چیز ہے، وہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہمارے لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ غزل کے کم از کم اشعار جو ہیں وہ 5 ہوتے ہیں، اور غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے ہم مطلع کہتے ہیں، یعنی کہ طلوع ہونے کی جگہ. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. قافیہ کا ہونا ضروری ہے، ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا جی، قافیہ اور ردیف کا فرق پتہ ہے؟ قافیہ کیا ہوتا ہے اور ردیف کیا ہوتا ہے؟ اس کو گوگل پہ سرچ کریں تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے. قافیہ ردیف ان اردو. نہیں، اس نے اچھا نہیں لکھا، میں دیکھتی ہوں آپ کو کیا بتانا ہے. ٹھہرے. قافیہ عربی کا لفظ کفو سے مشتق ہے. قافیہ کے لفظ میں معنی ہے پیچھے چلنے والا، اور اصطلاح عروض میں شعروں یا مصروں کے آخر الفاظ کے جو حروف اور حرکات مقرر ہو ان کو قافیہ کہتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قافیہ میں الفاظ کے آخر والا ہر ساکن حرف اور اس کی پہلی حرکت قافیہ کو مصرع یا شعر کے سب سے آخر میں لانا لازمی ہوتا ہے، اور اگر ردیف ہو تو یہ ردیف سے ٹھیک پہلے آئے گا، یعنی ردیف اور قافیہ کے درمیان کوئی بھی لفظ موجود نہیں ہوتا. شعر کی بنیاد قافیہ ہے، ردیف ہرگز نہیں. ردیف تو اضافی حسن ہے. عرف عام میں ہم صوت الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. اچھا، ان مختلف معنی ہم صوت الفاظ کہتے ہیں جو مصرع کے بعد ہم ردیف کہتے ہیں. میں نا ایگزامپل چاہ رہی ہوں کوئی جس سے آپ کو صحیح پتا چلے. میم آپ ریختہ کو دیکھیں، ان کے اچھے ہوتے ہیں. ریختہ ہاں نظر نہیں آ رہی نا ادھر. ڈکشنری آ رہی ہے نا ریختہ. دیکھیں نا، قافیہ is an essential component in a ghazal and creates its rhyme pattern. It is a set of words that has the same sound as another within a group. یہ تو ہمیں پتا. فار ایگزامپل آن، بان، شان اور قافیہ with آن being a similar word. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. بر اور نظر. اچھا ٹھیک ہے. ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ جو قافیہ ہے نا وہ اصل میں غزل کی شان ہے، جو ردیف ہے وہ نہیں ہے. تو قافیہ جو ہے نا، کیونکہ وہ سیم ساؤنڈ ورڈز ہیں نا، تو جب سیم ساؤنڈ ورڈز ہوتے ہیں نا ان سے ایک آپ کو پتہ ہے ایک اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے نظم کے اندر. میں ایگزیکٹلی جو چیز چاہ رہی ہوں نا وہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہی. اس کی ایگزامپل نکالتے ہیں ہم. اس نے کیا لکھا تھا؟ دیپ. راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، دیپ ہوں میں. نہیں بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگوں کو اس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے. سمجھ آیا کسی کو؟
کون ایکسپلین کر سکتا ہے اس کو؟ کیونکہ ہم نے دیکھ تو ویسے کافی لیا اسے، یہ شاید مجھے ایکسپلین کرنا نہیں آ رہا. کون اردو والا کون ہے ہماری کلاس میں؟ کوئی ہوگا. اچھا چلے اس کو دیکھتے ہیں، آگے چلیں. میم میں بتاؤں، تھوڑا سا ایکسپلین کروں میں. ہاں کر دیں، آپ کا آئیڈی ہیلپ کر دیں ہماری. میم سمپلی مجھے تو یہ سمجھ آیا ہے کہ جو ہے قافیہ وہ سیم ساؤنڈ آواز ہی ہوتے ہیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ہم آواز الفاظ. ہاں جی ٹھیک ہو جیسا گیا. کہ مطلب یہ انہوں نے بتایا میم ایاز اور یہ مطلب اس طرح کی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو ٹھیک گئے ہے، ہم محمود اور آواز ریاض، الفاظ ہوتے ٹھیک ہیں ہے جو نا ہر ہاں عموماً ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ ایاز. تو ایاز اور یہ جو ہے یہ ہم قافیہ الفاظ ہوتے ہیں، ہم آواز الفاظ یعنی سیم ساؤنڈ. اور جو ردیف ہوتا ہے نا، وہ ہر شعر کے اینڈ میں آنے والا ورڈ جو سیم ریپیٹ ہو رہا ہے. جیسے منیر نیازی کی غزل ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، تو وہ ہر شعر کے اینڈ میں اس کا ایڈ ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. شعر ٹھیک ہر شعر کے اینڈ میں جو لائن آ رہی ہے سملر لائن تھرو آؤٹ دا غزل، تو ہم کہتے ہیں ردیف. ٹھیک ہے، تھینک یو. قافیہ ہم آواز الفاظ ہے، ٹھیک ہے. اور جو ردیف ہے وہ کسی بھی غزل کے آخر میں جو ہو سکتا ہے وہ ون ورڈز ہو، ٹھیک ہے، وہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم ردیف کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. یس میم ایسے ہی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اب ہم نثر پہ آ جاتے ہیں. نثر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نثر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پراندہ یا بکھرا ہوا. ٹھیک ہے، اس کا ایکچوئل معنی آپ یہ سمجھنا کہ بکھرا ہوا. اور اردو نثر کا باقاعدہ آغاز فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے ہوتا ہے. اچھا اب یہاں پہ کون بتائے گا کہ فورٹ ولیم کالج جو ہے کلکتہ والا وہ کب اسٹیبلش ہوا، اس کا ایئر کون سا ہے؟ کیونکہ ہم جنرل نالج پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمیں چیزوں کو کنیکٹ کرنا آنا چاہیے. جب آپ ایسی چیزوں کو کنیکٹ کریں گے نا، پھر آپ کو جنرل نالج آئے گا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. ادھر اس کی ڈیٹ لکھی ہوگی، یہ دیکھیں 1702 میں بن گیا تھا. ہاں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں، اس کے دور میں یہ بن گیا. اورنگزیب کی ڈیتھ ہے 1707 میں، 1706 میں. اور اورنگزیب عالمگیر جو تھا اس کے دور میں، یعنی کہ برٹشرز جو تھے ان کا کنٹرول سٹارٹ ہو گیا تھا. یہ چیزیں آپ کنیکٹ کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور آپ کو ایم سی کیوز نا یاد کرنے مشکل نہیں لگیں گے. بٹ نثر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک افسانوی ادب اور ایک غیر افسانوی ادب. افسانوی ادب داستان ہوتی ہے، ناول جاتا ہے، افسانہ اور ڈرامہ آ جاتا ہے. اس کے اندر ہمارے پاس 4 کیٹیگریز ہیں. اور جو غیر افسانوی ادب ہے اس کے اندر ہمارے پاس کتنی کیٹیگریز ہیں؟ میرے خیال میں 7 ہے. 1 2 3 4 5 6 7. ہاں جی. غیر افسانوی ادب کے اندر سوانح عمری، آپ بیتی، خاکہ، سفر نامہ، مکتوب نگاری، طنز و مزاح اور مضمون یہ آتے ہیں. اب ہم ان کو انڈیویجولی دیکھیں گے کہ کون سی چیز جو ہے وہ کیا ایکسپلین کرتی ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہم افسانوی ادب کو دیکھ لیتے ہیں. افسانوی ادب میں ہمارے پاس داستان ہے. اچھا اب جو ہے نا اب داستان کے اندر کوئی ایسا داستان کا مطلب ہے سٹوری، کوئی فکشن. اس کے اندر صرف میں نے بکس لکھی ہیں فیمس، کیونکہ اس کے لیے اور کوئی ایسی انفارمیشن نہیں جو لکھی جاتی کہ یہ کیا ہے، یہ اس کا کون سا ہے، کہاں سے نکلا، اس طرح کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی. تو داستانیں جو زیادہ مشہور ہوئیں اس میں ہمارے پاس جو ہے نا یہ والا سب سے زیادہ ایم سی کیوز، کیونکہ میں ڈفرینٹ بکس کرتی رہتی ہوں ساتھ کوشش ایم سی کیوز پریپیئر کرنے کی. آرائش محفل حیدر بخش حیدری کی ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا زیادہ نہیں پوچھا جاتا. طوطا کہانی یہ پوچھا جاتا ہے، حیدر بخش حیدری کی. داستان امیر حمزہ خلیل خان اشک کی ہے. ہفتے گلشن مظہر علی ولا کی ہے. باغ و بہار یہ بہت زیادہ ایم سی کیوز آتا ہے کہ باغ و بہار جو ہے وہ کس نے لکھی ہے. یہ میکسیمم ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہے اردو کا. میر امن دہلوی نے لکھی ہے. اور فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور لکھنوی نے لکھی ہے. اب یہ میں نے صرف 5 سے لکھے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے ہیں، وہ ابھی دیکھنے ہیں. لیکچر کے بعد فردر مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں آپ کو فیمس بکس اور ان کے رائٹرز بتا دوں گی اردو کے. اور اس کے علاوہ باقی تو جتنا بھی آپ پڑھ لیں وہ زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے. اس کے بعد ناول جو ہے، ناول انگلش لینگویج کا ورڈ ہے جو اطالوی زبان کے لفظ نویلا سے ماخوذ ہے.
لغوی معنی نیا، انوکھا یا اچھوتا کے ہیں، یعنی کہ کوئی نئی چیز، کوئی ڈفرینٹ. اچھوتا مطلب ڈفرینٹ چیز ہے. اب اس میں بھی آگے میں نے ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا سب سے پہلا ناول لکھا جاتا ہے. اس کے بعد ناول کا یہ ایم سی کیوز آتا ہوتا ہے کہ اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے، ڈرامہ نگار کون ہے، افسانہ نگار کون ہے. پہلے تو جو پہلے ہے نا وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. تو اردو کا پہلا ناول نگار جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد ہے. آپ ان کے ناول جو ہیں کون سے ہیں؟ میرات العروس، توبۃ النصوح اور ابن الوقت، یہ تینوں ان کے فیمس ناول ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد انتظار حسین جو ہے انہوں نے لکھا بستی. مستنصر حسین تاڑ نے لکھا بہاؤ اور راکھ. ٹھیک ہے، یہ ان کا ناول ہو گیا. اس کے بعد ہے یہ میں نے سارے پڑھے ہوئے ہیں. سارے ناول پڑھے ہوئے ہیں. واہ، آپ اردو کی اسٹوڈنٹ انتظار ہیں. آپ کی نا آواز کٹ رہی ہے، ہمیں آواز نہیں آ رہی آپ کی. میم میں نے اچھا، بولا انتظار حسین کے اور مستنصر حسین تارڑ کے، عبداللہ حسین کے، اور اچھا بانو قدسیہ، اشفاق احمد، اور جتنے بھی یہ رینونڈ ہے. فیمس. ٹھیک ہے، میں نے زیادہ قرۃ پڑھے العین. بانو قدسیہ کے اور اشفاق احمد کے فیمس بکس میں نے پڑھی ہوئی ہیں. اوکے، یہ بھی اچھی بکس ہیں. ہاں، زیادہ میں نے ان کو ٹچ کیا لٹریچر میں. میرا تب ان کی طرف شوق تھا. اس کے بعد پھر ویسے میں سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں، میرا ایم فل ہے فزکس میں. تو لیکن مجھے کچھ شوق تھا، انسان کو ڈفرینٹ طرح کے شوق ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایجز میں. تب پھر میں نے پڑھا تھا بانو قدسیہ کا، اشفاق احمد کا. اب آج کل کی رائٹر جو پڑھے ہوئے. اچھا جی، اس کے بعد مرزا ہادی علی کا امراؤ جان ادا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. یہ پیپر میں آتا ہوتا ہے کہ امراؤ جان ادا کس کا ناول ہے. ٹھیک ہے. اور عبد الحلیم شرر کا فردوس بری، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. پریم چند کا میدان عمل، گوئے دان اور بازار حسن، یہ تین ناول جس کے ہو گئے. شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے. قرۃ العین حیدر کا، یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے آگ کا دریا، لیکن ان کے اور بھی ناولز ہیں جو پیپر میں ایم سی کیوز کے طور پہ پوچھے جاتے ہیں. ختیجہ مستور کا دو ناول ادھر لکھے ہیں میں نے، آنگن اور زمین. دونوں ریپیٹ ہوتے ہیں ایم سی کیوز کے. ختیجہ مستور کے ناول کون کون سے؟ آنگن اور زمین. عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، یہ بھی بہت فیمس ہے، بہت زیادہ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہے. اس کے بعد ہے الطاف فاطمہ، دستک نہ دو. ٹھیک ہے، یہ بھی ناول کا نام ہے. فضل کریم احمد کا ہے خون جگر ہونے تک. اور اس کے بعد ایک صدیق. اب ہم آگے آ جاتے ہیں افسانہ. افسانہ ہوتا کیا ہے؟ ایسی تحریر جس میں کسی واقعہ، کردار یا لمحے کی جھلک دکھائی جاتی ہے، اسے افسانہ کہتے ہیں. منشی پریم چند اور سجاد حیدر ہلجرم نے اردو افسانے کی اولین نقوش پیش کیے. یعنی کہ افسانہ لکھنے والے جو شروع کے لوگ تھے ان میں کون کون شامل ہے؟ منشی پریم چند اور سجاد حیدر. اب اس میں جو فیمس ہے، کفن افسانہ ہے جو کہ منشی پریم چند کا لکھا ہے. مٹی کی مونا لیزا، یہ اے حمید نے لکھا ہے. مالکن قاضی عبدالستار نے لکھا ہے. اترن واجدہ تبسم نے لکھا ہے. اچھا، اس میں سے جو فیمس ہے نا میں وہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں، باقی تو ریڈنگ ہے وہ آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں. توبہ ٹیکسنگ سعادت حسن منٹو کا ہے. یہ بھی پیپر میں ایم سی کیوز کافی آتا تھا. توبہ ٹیکسنگ کس نے لکھا؟ سعادت حسن منٹو نے لکھا. ٹھیک ہے. اور میم میں نے منٹو بھی کمپلیٹ پڑھا ہے. یہ بھی پڑھا آپ نے؟ جی میم. واہ، آپ کے پاس تو بہت نالج ہے. میم لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہوں نا. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. ممتاز مفتی کو پڑھا آپ نے کبھی؟ یس میم. ہاں، وہ ویسے میرا فیمس وہی ہے، مطلب تلاش فیوریٹ. ان کی جو ہے نا بک وہ پڑھی ہے میں نے. ہاں، ان کی نا آپ کتاب پڑھے لبیک؟ میم ابھی علی پور کا اہلی اور یہ ساری بکس ابھی میں نے پڑھنی ہے اس کی جتنی بھی رہتی ہیں. افسانے بھی کچھ پڑھے ہیں لیکن جو ہے تلاش وہ میری فیوریٹ ہے. اس کا جو لبیک ہے نا، مجھے وہ اس سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. مطلب آپ کو ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گی کہ تلاش زیادہ اچھی ہے کہ لبیک زیادہ اچھی ہے. جی میم میں ٹرائی کروں گی. ہاں، لبیک میں نا اس نے اپنی عمرہ کی سٹوری لکھی ہے، وہ عمرہ کرنے ہی جاتا ہے. اوکے میم. آئی تھنک ہاں تلاش جو ہے نا وہ آج کل کی جو ہماری یوتھ ہے نا ان کو پڑھنی چاہیے. ان کے لیے بہت ہاں بیسٹ بک ہے وہ. ہاں، یہ دونوں بکس رہتی ہیں، لبیک بھی رہتی ہے، جی. بہت زبردست ہے. اور علی پور کا اہلی، اور اس کے ساتھ میں اس کا دوسرا والیوم ہے. یہ آپ بیتی ہے نا اس کی، علی پور کا اہلی ایکچولی. جی یہ اس کے آپ بھی تھے اور موسٹلی اس کی بکس
بہت اچھی ہیں، وہ بہت پہلے کے رائٹر تھے اور بہت اچھے رائٹر تھے۔ چلیں واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف کیونکہ باقی اسٹوڈنٹس بول رہے ہوں گے کہ انہوں نے کہنا یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کھولا ہوا لٹریچر کا جس کے ساتھ انٹرسٹ ہو اس کو مزہ آتا ہے اس طرح کی بات میں۔ اچھا یہ آپ اب خود سے اس کو ریڈ کر لیجیے گا جو کیونکہ یہ جسٹ ریڈنگ ہے کہ کتاب کا نام ہے اور رائٹر کا نام ہے۔ میں آپ کو نا امپورٹنٹ کام جو کروانا چاہ رہی ہوں اس طرف میں جانا چاہ رہی ہوں کیونکہ ٹائم رہ گیا کم۔ اس کے بعد ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ لفظ بہت سے مشتق ہے اس کا معنی ہے عمل کر کے دکھانا۔ ڈرامہ ہمیں پتا ہے ایک ایکچوئل پرفارمنس ہوتی ہے تو اس کا معنی ہے عمل کر کے دکھانا۔ اس کا MCQ آتا ہوتا ہے کہ یہ کس لینگویج کا ورڈ ہے۔ ناول کا بھی آتا ہے کہ کس لینگویج کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اطالوی زبان کے لفظ نویلا سے نکلا ہے، اور جو ڈرامہ ہے یہ ہمارے پاس یونانی لفظ ڈرا سے مشتق ہے جس کے معنی ہے عمل کر کے دکھانا۔ اردو ڈرامے کی ابتدا واجد علی شاہ کے عہد میں لکھنؤ سے ہوئی۔ لکھنؤ جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، کہ اس ایریا سے اس کا سٹارٹ ہوا ڈرامہ کا۔ اچھا سید آغا حسین امانت لکھنوئی کو اردو کا پہلا ڈرامہ لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا جو اندر صبا کے نام سے مقبول عام ہوا۔ ہاں جی یہ بھی MCQ آتا ہے پیپر میں کہ اردو کا سب سے پہلا ڈرامہ کون سا تھا، اندر صبا، ٹھیک ہے۔ اور آغا حشر کشمیری ڈرامے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آغا حشر کشمیری کون تھے اور یہ کس کیٹیگری میں فیمس ہوئے، انہوں نے کس کو ٹچ کیا، ڈرامہ کو کیا، افسانہ کو کیا، ناول کو کیا، اور انہیں اردو ڈرامے کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے آغا حشر کشمیری کو۔ اور یہ نام ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک انفارمیشن دینا چاہ رہی ہوں جو شاید ادھر نوٹس میں نہیں ہے، آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ پہلے ان کو ہم جلدی سے کور کر لیں پھر دیکھتے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا کم رہ گیا۔ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے خود بتا رہی ہوں، باقی آپ نے ریڈ کر لینے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے سوانح عمری، یعنی کہ اب ہم دوسری طرف آ گئے ہیں۔ یہ ہم نے نثر کا یہ والا حصہ کر لیا افسانوی ادب، اب ہم غیر افسانوی ادب کی طرف جانے لگے ہیں۔ غیر افسانوی ادب میں سوانح عمری، سوانح کا لفظ سانحہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے رودات، احوال یا کیفیت۔ چنانچہ کسی شخص کی زندگی کے احوال یا اس کی سرگزشت کو سوانح عمری کہتے ہیں، یعنی کہ اپنی زندگی کے بارے میں جس نے خود سے لکھا ہو اسے اس کی سوانح عمری کہتے ہیں۔ اردو میں سب سے پہلے مولانا حالی نے باقاعدہ طور پر سوانح عمری لکھی۔ اچھا ان کی اب جو سوانح عمری ہیں وہ 3 ہیں، حیات سعدی، حیات جاوید اور یادگار غالب۔ اب یہ سوانح عمری انہوں نے کس کے بارے میں لکھی ہے؟ یہ شیخ سعدی کے بارے میں ہے، حیات سعدی۔ حیات جاوید سر سید احمد خان کے بارے میں ہے، اور یادگار غالب مرزا غالب کے بارے میں ہے۔ اچھا غالب جو تھے نا مولانا حالی کے استاد تھے، یہ میں نے ساتھ میں ادھر لکھا ہوا ہے، پیپر میں نا MCQs بھی آ جاتا ہے کہ کون کس کا استاد تھا۔ تو مرزا غالب جو تھے وہ مولانا حالی کے استاد تھے۔ مولانا شبلی نعمانی کی سوانح عمریاں ہیں المامون، سیرت النعمان، الفاروق اور الغزالی، ٹھیک ہے۔ یہ جی باقی آپ میم نے میں خود آپ سے کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہی ہوں، اف یو ڈونٹ مائنڈ میم میں تھوڑا سا بولوں؟ جی پلیز۔ میم الطاف حسین علی کے ٹیچر تھے نا مرزا غالب، تو انہوں نے یہ شعر ان کے لیے لکھا تھا کہ ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ ہاں جی ایسے ہی۔ چلیں آگے ہم چلتے ہیں آپ بیتی پہ۔ اپنی زندگی کے حالات و واقعات کا بیان آپ بیتی کہلاتا ہے۔ سوانح عمری آپ کسی دوسرے شخص کی زندگی کے بارے میں لکھ رہے ہیں، یعنی کہ جیسے آپ آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب کوئی فیمس ہو جاتا ہے کوئی نہیں ہوتا، یا کوئی نارمل بھی روٹین ہے نہیں بھی فیمس ہو رہا ہے، آپ کوئی فیمس پرسنالٹی نہیں ہے، لیکن آپ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی کتاب لکھی ہے تو وہ سوانح عمری ہے، لیکن جو آپ نے خود اپنے بارے میں لکھی ہے وہ ہے آپ بیتی۔ اب آپ بیتیوں میں آپ بیتی زندگی کے حالات و واقعات کا بیان آپ بیتی کہلاتا ہے۔ اس میں جو فیمس ہیں وہ ہے یادوں کی برات، یہ بہت زیادہ MCQs آتا ہے۔ یادوں کی برات کس نے لکھی؟ جوش ملی آبادی نے۔ احسان دانش نے لکھی، جہان دانش، اور باقی بھی آتی رہتی ہیں لیکن کچھ یہ صرف میں نے کچھ لکھی ہیں، باقی تو خیر فیمس تو بہت ساری ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خاکہ۔ خاکہ کے لفظی معنی ابتدائی نقشہ یا ڈھانچہ کے ہے، یہ ہمیں ذہن میں خود سے ہمیں پتہ چلتا ہے خاکہ کا کیا معنی ہے، کہ کسی چیز کا ہلکا سا اسکیچ بنا لینا، تو وہ یہ ابتدائی نقشہ یا ڈھانچہ کے ہیں۔ اور خاکہ کھینچنا کے معنی ہے کسی کی لفظی تصویر بنانا۔ اردو کے پہلے باقاعدہ خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ خاکہ نگار کے بارے میں پوچھا جائے کہ کون ہے پہلا خاکہ نگار، تو ہمارے پاس ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ آپ کے خاکوں میں کون کون سے فیمس ہیں؟ کچھ ان کی، کچھ میری زبانیں، ایک وصیت کی تعمیل، دلی کا ایک یادگار مشاعرہ۔ رشید احمد صدیقی کی جو خاکہ نگاری ہے اس کے اوپر دو کتابیں ان کے پاس ہیں، گنج ہائے گرام آیا اور ہم نفسانے رفتہ، ٹھیک ہے، باقی یہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یہ جگن ناتھ آزاد کی آنکھیں ترستیاں،
اچھا ان کے تو ٹائٹلز بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں، دل کرتا ہے پڑھنے کو. ابھی آنکھیں ترستی ہیں، پتہ نہیں آنکھیں بیچاری کس بات کے لیے ترس رہی تھی. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں سفر نامہ. سفر نامے کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ سفر نامہ کیا ہوتا ہے، کہ آپ نے ٹریول کیا، اس کے بارے میں آپ نے کتاب لکھ دی. اب وہ جو آپ کی ٹریولنگ بک ہے وہ باقی لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کو موسٹلی کہا جاتا ہے کہ خیر اب تو دور نکل گیا، اب تو ڈیجیٹل دور آ گیا، لوگ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں. تو پہلے یہ تھا کہ کسی نے کہیں جانا ہوتا تھا نا، یہ جیسے فیمس جو زیارتیں ہیں، زیادہ تر مسلم ورلڈ میں کیا ہے، لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں. یا جو شیعہ سیکٹ ہے وہ کہاں پہ جاتا ہے، وہ یہ ایران اور عراق والی سائڈ پہ جاتا ہے. تو ان کو جانے سے پہلے نا کتابیں دی جاتی تھی کہ آپ یہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں کلیئر ہو جائے. اردو کے قدیم سفر ناموں میں یوسف خان کمبل پوش کا سفر نامہ عجائبات فرنگ، مولانا شبلی نعمانی کا ہے روم مصر و شام، بیگم اختر ریاض الدین کا ہے سات سمندر پار، دھنک پر قدم، خواجہ حسن نظامی کا ہے حجاز و مصر و شام. اچھا، ابن انشاف کافی فیمس ہیں سفر نامہ لکھنے کے حوالے سے. چلتے ہو تو چین کو چلیے. ابن بطوطہ کے تعاقب میں دنیا گول ہے. دنیا واقعی گول ہے. گول سے مراد یہ ہے کہ آپ زندگی میں اگر کسی شخص کو کہیں پہ ایک بھی دفعہ ملتے ہیں نا، تو وہ لازمی آپ کو کہیں نہ کہیں 5 7 10 15 20 سال بعد بھی لوٹ کے واپس آئے گا اچانک سے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی کو ملے نا تو اس کے ساتھ ذرا اچھا برتاؤ کرے، تاکہ جب وہ 10 15 20 سال بعد آپ کو دوبارہ ملے نا تو آپ کو کم از کم اس کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، آپ کو پتہ ہو. جب آپ کا آپ خود سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں نا انٹرنلی، پھر آپ کو دنیا کچھ نہیں کہہ سکتی. یہ میں آپ کو بات بتا دوں. آپ لوگوں میں سے کچھ پروفیشنل لائف میں جا چکے ہوں گے، کچھ ابھی نہیں گئے ہوں گے، کچھ ٹرائی کر رہے ہیں. تو جب آپ پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں نا، پھر آپ کو کافی ساری چیزیں جو ہے نا پتہ چلتی ہیں. خیر، یہ سفر نامے ہیں فیمس، یہ آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ جسٹ رائٹر کے نیمز اور ان کے ٹائٹلز ہیں. اس کے بعد ہے طنز و مزاح. اردو ادب میں طنز و مزاح کی روایت کا آغاز مرزا غالب سے ہوتا ہے. مرزا غالب کے بعد اودھ پنچ اور اودھ اخبار نے بھی اسے فروغ دیا. مرزا فرحت اللہ بیگ جو ہیں ان کے طنز و مزاح میں مضامین فرحت ہے. رشید احمد صدیقی کے مضامین رشید ہیں. پطرس بخاری کا کیا ہے، پطرس کے مضامین. مکتوب نگاری کا مطلب ہے، مکتوب کہتے ہیں خط کو. ٹھیک ہے، مکتوب کے لغوی معنی ہے لکھا گیا یا لکھا ہوا. مکتوب نگاری کا آغاز مرزا غالب نے کیا. ابوالکلام آزاد کا جو فیمس مکتوب نگاری جو ان کی ہے وہ ہے غبار خاطر. اچھا، اب میرے خیال میں ہمارے پاس یہ نوٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی نا. کچھ چیزیں آپ نا یہ خود سے نوٹ کر لیں اپنے پاس، میں آپ کو بتاتی ہوں اگر کوئی بچہ نوٹ کرتا ہے تو. اگر کوئی نوٹ نہیں کرتا تو نو ایشو. جسٹ آپ لوگوں نے سننا ہے تو آپ لوگ سن لیں. عمران کی اسکرین آن ہے کنٹینیوسلی. آپ کو کب سے میں کہہ رہی ہوں آپ اپنا کیمرہ بند کریں.